अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल ये चैनल। और इस चैनल में हमने बहुत सारी चीज़ें यानी ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से, कुछ मालूमात के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लीडरशिप है और स्कूल के हवाले से भी ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें हमने आपको इन पे वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता हम आपको इस पे डालते रहेंगे और आप इससे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुस्तफ़ीद होंगे। ज़ाती तौर पे मेरा ख़ुद अपना स्कूल में रन कर रहा हूँ, मैं एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ ए ओनर तकरीबन 25 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, बिज़नेस का एक्सपीरियंस है और दीगर हमारे कई अमूर में मैं एक लीडिंग रोल प्ले करता रहा हूँ। तो आज हमारा दरअसल मौजू चल रहा है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमारी कुछ पीछे कुछ वीडियोस मौजूद हैं और आज मैं बहुत ही अहम टिप्स आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसका ताल्लुक़ टाइम मैनेजमेंट से ही है और ये उसी का हिस्सा है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस वक्त टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, उसका मकसद ही मैंने बताया कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, आपके लोड को कम करना है, आपको स्ट्रेस लेस करना है। क्योंकि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ना होने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की हमें हुनर ना आने की वजह से हमारे ऊपर काम का दबाव पड़ता है और हम जो है ना बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और अपने काम से हम जो है ना अपनी एफिशिएंसी ख़राब करने लगते हैं। ये इसके नतीजा ये होता है कि हम अपने या तो किसी परेशानी को शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के मरीज़ बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, या फिर ये है कि अपने काम को जो है हम बहुत अच्छे अंदाज में निपटा नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स ना होने की वजह से हम पे स्ट्रेस बढ़ जाता है और टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से हमारे पास जो है ना वो मसाइल जो है जमा हो जाते हैं। तो जनाब, इस वक्त जिस चीज़ का मैंने आपको पिछली वीडियोस में ज़िक्र किया है, कुछ नई चीज़ें और मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो उसमें एक चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट में आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप दरअसल हमारे यहाँ लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा ये होती है कि जो कि अगेंस्ट है, मतलब मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। बज़ाहिर तो अच्छी चीज़ है, उस चीज़ का नाम जिसका मैं ले रहा हूँ वो है परफेक्शन। वो हम परफेक्शन का शिकार होते हैं, हम बेहतरीन आइडियलिज़म का शिकार होते हैं। हम चाहते हैं कि अपने काम हमारे बिल्कुल, ये हर एक की मिजाज नहीं होता, बाज़ लोगों का मिजाज होता है और वो मैंने देखा है मार खाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो किसी के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बस वो चाहते हैं कि ऐसा स्टेज बने, ऐसे मुक़र्रिर आएँ, ऐसा वो सजावट बने, और वो इंतहाई परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और मालूम चला वो इतना बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं उस सेरेमनी या किसी बड़ी तकरीब को ऑर्गेनाइज़ करने में, कि जिसकी वजह से जब वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसको उनको स्ट्रेस उन पे बढ़ जाता है इतना ज़्यादा कि वो फिर गुस्सा दिखा रहे होते हैं, वो चीख चिल्ला रहे होते हैं। उसकी वजह से जो है वो एक माहौल ख़राब हो जाता है। और जिस वक्त डिसीजन लेना होता है, यानी एन सेरेमनी के दौरान, प्रोग्राम के दौरान, जिसमें 2000 आदमी बैठे हुए हैं और लोग मेहमान आ चुके हैं और वो आपके प्रोग्राम शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है, इस वक्त वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आइडियलिज़म का शिकार थे और उस परफेक्शन के चक्कर में बेहतर से बेहतर बनाने की, ठीक है चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज़ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उन मराहिल को तय करते हुए जो एक मैनेजमेंट के उसूल के मुताबिक या फिर ये है कि टाइम मैनेजमेंट के उसूल के मुताबिक इंसान अमल करता है। लिहाजा फिर ये होता है कि फिर वो उस वक्त जिस वक्त डिसीजन लेने होते हैं, उस वक्त परफॉर्मेंस का वक्त होता है, तो उस वक्त वो जो है ना वो मुख्तलिफ़ मसाइल और मुख्तलिफ़ एटीट्यूड की वजह से जो है वो बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे होते। तो लिहाजा मैं कहना ही चाह रहा हूँ, परफेक्शन जो है ना उस चक्कर में ना पड़े। परफेक्शन मतलब मुमकिन नहीं है कि 100% 100/100 किसी चीज़ में नंबर मिल जाए आपको, किसी मैनेजमेंट में या किसी काम में। तो लिहाजा उस परफेक्शन के चक्कर में, यानी एक बच्चा है, बिल्कुल उसको आप परफेक्ट समझें कि मेरा बेटा तो बिल्कुल परफेक्ट हो, या मेरा इदारा जो है, मेरा बिज़नेस तो ऐसा और ऐसा हो, मेरे साथ काम करने वाले लोग ऐसे और ऐसे हों, या जो भी काम करें उसमें बिल्कुल कोई झोल ना हो, ये नहीं हो सकता। और इस परफेक्शन के चक्कर में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं, बहुत सी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को इख्तियार कर लेते हैं जो कि उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा इंपॉर्टेंट चीज़ों को मानना, तरजीहात को लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में, इस परफेक्शन के चक्कर में लोग जो है
اپنے جو ہے وہ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، اور عین موقع پر جب وہ اس کے رزلٹ آنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی اس میں جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس پرشن کے اوائڈ کرنا دراصل مینجمنٹ کا حصہ ہے، اور ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک دو چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ٹائم کو خراب کرتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں اور انٹرپشن جو ہوتی ہیں ہمارے کاموں کے دوران میں، ہماری پڑھائی کے دوران، ہمارے پرائم ٹائم کے دوران، یہ انسٹرکشنز، یہ جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں یا ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، یہ ہمارے فوکس کو آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے موبائل بھی کھلا ہوا ہے، اور پھر اس کو واٹس ایپ پہ میسیج بھی آ رہے ہیں، کال بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو معلوم چلا اس نے 3 گھنٹے بیٹھا ہے، جس میں سے وہ 3 گھنٹے موبائل کے استعمال کی وجہ سے، ڈسٹریکشن کی وجہ سے، لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہ اپنی فوکس نہیں دے سکا، اور اس کی وہ معیاری تعلیم و معیاری جو چیز اس نے حاصل کرنی تھی وہ نہیں کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 3 گھنٹے جو ہے نا وہ اس میں سے آدھا سے زیادہ ٹائم جو ہے یوز لیس ہوا۔ اور یہیں اگر وہ فوکس ہو کے اپنے موبائل کو بند کر کے، اپنے کمرے کو بند کر کے اسٹڈی کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی جو ہے وہ 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ کافی ہوگا جو وہ 3 گھنٹے لگا رہا ہے۔ تو وہ پون گھنٹہ آدھا گھنٹے میں وہ اتنا پڑھ لے گا کہ دوسرا فرد جو ہے وہ ڈسٹریکشن کے ساتھ وہ خود جو ہے نا ڈسٹریکشنز یا انٹرپشنز کی وجہ سے وہ 3 گھنٹے لگاتا ہے۔ یہی کام آپ کے اپنے بزنس میں ہے، یہی کام آپ کے کسی اور کاموں میں بھی، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اس میں آپ فوکس ہوں، اور اس میں جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ہے کاموں کے دوران جو ہے نا ڈسٹریکشنز نہ آئیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ایبیلٹی اور آپ کی کوالٹی جو ہے وہ اس سے گرے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں میں سے ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پیپر ورک کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، فائلیں بناؤ، یہ کرو، اداروں میں جو ہے نا بس اس فائل کے اتنے پیپرز ہوں، یہ ہوں۔ اسکولوں میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ پیپر کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، دفتر میں بھرے جا رہے ہیں، اور کوئی اس کی مطلب یہ کہ مطلب ایکسیسو پیپر ورک جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ خام خواہ کو پیپر ورک اتنا زیادہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے اپنی جو پرفارمنس ہے ادارے کی وہ ڈسٹرب ہو۔ تو لہٰذا ضروری پیپر ورک کریں جہاں پہ ضرورت ہو، ورنہ یہ کہ خام خواہ کو پیپر ورک بہت زیادہ کروانا، اور اس کی یہ ایکسرسائز جو ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں کے مطابق۔ اسی طرح ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے اصولوں میں یہ ہے کہ اپنی پرائرٹیز کو جو ہے سیٹ کریں۔ تو جو لوگ فیلور ہیں پرائرٹیز کے، اپنی ترجیحات کو متعین نہیں کرتے، وہ دراصل اپنے وہ جو ہے وہ اب ترجیحات میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ بھائی 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنانا اچھی بات ہے، اس میں جو ہے اپنے 24 گھنٹے کو جو ہے کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پرائرٹیز ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ پرائرٹیز میں آپ کو اپنے کاموں کی کون سی ضرورت چیز ہے کہ وہ، مثال کے طور پہ آپ ایک تھنگ ٹو ڈو بنائیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ صبح ہی اٹھیں یا رات کو سونے سے پہلے آپ ایک عادت بنائیں کہ تھنگ ٹو ڈو بنائیں گے، یعنی کرنا کیا ہے آج کے دن میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 12 کام لکھ لیے کہ جو کہ اس میں آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے 12 کاموں میں سے 4 آدمی کی کالیں بھی کرنی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرائرٹیز کیا ہوں گی۔ اگر جن کو کال کرنا ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے، کس کو آپ نے لازمی کال کرنی ہے، اس کو آپ بالکل اچھی طرح جو ہے نا آپ انڈر لائن کر دیں یا اس کو بریکٹ میں ڈال دیں، اور جو کام بڑے امپورٹنٹ ہے اس میں آپ 3 اسٹار ڈال دیں، جو کم امپورٹنٹ ہے اس کو آپ 2 اسٹار ڈال دیں، جو ویسی نارمل ہے تو اس کو 1 ڈال دیں یا نہ ڈالیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح اپنے کاموں کی ترجیحات بنانی کہ کون سے کام پہلے کرنے ہیں، کون سے کام بعد میں کرنے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم ترجیحات۔ تو جو لوگ اپنی ترجیحات بنانے میں فیلور ہیں وہ پھر لوگ جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے اگینسٹ، اور اس سے اپنی زندگی کے بڑا حصہ وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بھی ترجیحات بنائیں، زندگی میں بھی آپ کے ترجیحات ہونا چاہیے۔ آپ کے ایک بچوں کو کتنا وقت دینا ہے، آپ نے بچوں کو کیا ان کو ٹارگیٹس دینے ہیں، آپ کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ پرائرٹیز کا طے ہونا چاہیے کہ آپ نے 1 سال کے اندر کن پروجیکٹس کو ہاتھ لگانا ہے، کن پروجیکٹس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ کے جو ملنے والے ہیں اس میں ترجیحات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ عید آئی ہے
تو عید میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار جن لوگوں کا انتقال ہوا تھا ان کے سب سے پہلے جانا ہے، یہ آپ کی ترجیح ہو گئی ہے۔ پھر جس کے جو ہے بہت قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ملنا ہے، یہ اس کی سیکنڈ ترجیح ہو گئی۔ تو جو لوگ اپنی ترجیحات نہیں بناتے، اپنی پرائرٹیز نہیں بناتے، وہ لوگ جو ہے نا وہ دس از دا اگینسٹ آف ٹائم مینجمنٹ۔ تو لہٰذا جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اس میں جو ہے وہ یہ جو ہے ٹائم اس کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کہ پرسنلی جو ہے ڈس آرڈر ہوں، آپ مس مینجمنٹ کا شکار ہوں، آپ خود جو ہے الجھے ہوئے رہتے ہوں۔ آپ کے اپنے کپڑوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ جب بھی کپڑے لینا چاہیں تو اپنے جیسے آپ کے مثال کے طور پہ اگر آپ کے دراز کے اندر یا آپ کے جو ہے شیلف میں جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ اگر ترتیب سے رکھے ہوں تو پھر آپ کو ٹائم بچے گا، ورنہ صبح شام 4 مرتبہ آپ کو اسی ٹائم میں کہ پینٹ نکالنی کون سی نکالنی ہے، شرٹ نکالنی کون سی نکالنی ہے، اس کو واپس رکھ رہے ہیں، پھر رکھ رہے ہیں، پھر نکال لیں۔ یہی حال درازوں کا ہے کہ کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو درازوں میں تلاش کرے جا رہے ہیں۔ تو پرسنلی جو لوگ ڈس آرڈر ہوتے ہیں اور ڈس آرگنائز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سمجھے کہ ٹائم مینجمنٹ میں ایک اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے نا وہ ترجیحات کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو پھنساتے ہیں ان چیزوں میں۔ لہٰذا پرسنلی جو ہے انسان جو لوگ آرگنائز ہوتے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کو اچھے انداز میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے جن کا سونے کا ٹائم پتہ نہیں ہوتا، جس کا جاگنے کا ٹائم پتہ نہیں ہوتا، کھانے کا ٹائم پتہ نہیں ہے، تو بھائی تو پھر تو یہ تو مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ خود پرسنلی ڈس آرڈر ہوں گے، پرسنلی ڈس آرگنائز ہوں گے تو پھر ہوگا یہی کہ پھر وہ اس کا ایفیکٹ آپ کی لائف پہ پڑے گا، اس کا ایفیکٹ آپ کے کاروبار پہ پڑے گا، اس کا ایفیکٹ آپ کے تعلیم پہ پڑے گا، اس کا ایفیکٹ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ کارکردگی پہ، اور پوری اوور آل جہاں آپ ذمہ دار ہیں جس ادارے کے، ان سب چیزوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایون یہ کہ اگر آپ بزنس مین ہیں آپ اور کسی بزنس کو چلا رہے ہیں تو پھر اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے، آرگنائز ہونا چاہیے، اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے آپ کے پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کی ہماری گفتگو۔ آج کے اس پارٹ میں ہم نے یہ چند آپ کو 5-6 چیزیں آپ کو بہت ہی اہم بتائی ہیں، اس کو آپ ذہن نشی کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو، اس معلومات کو عام کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ انتخاب سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔